वेलकम बैक। बलूचिस्तान की पुकार और बलूचिस्तान की पुकार के साथ मैं हूं शाहिद मसरूर। मेरे साथ मोहतरम फैसल अजीज़ बंदगी साहब अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमा है, मोहतरम नफ़ीस अहमद ख़ान साहब तशरीफ़ फरमा और कारी मोहम्मद मोहसिन कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। हम इस वक्त बलूचिस्तान का दुख लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वहाँ हमारे बहन भाई बहुत तकलीफ़ में हैं। इस तकलीफ़ को महसूस करें उस हदीस पाक की निस्बत से जिसका मफ़हूम ये है कि जब किसी एक मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचती है तो वो जिस्म की मानिंद तमाम मुसलमान, एक को तकलीफ़ पहुँचती है यानी एक उज़्व को तकलीफ़ पहुँचती है तो तमाम जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है। इस तकलीफ़ को महसूस कर लीजिए, इस तकलीफ़ को महसूस कर लीजिए। उन छोटे बच्चों को देख लीजिए और उन छोटे बच्चों की शक्ल में अपने बच्चों को देख लीजिए कि वो बच्चे इस वक्त जो वहाँ सैलाब की वजह से, सैलाब की तबाहकारियों का शिकार होने के बाद किन हालात में हैं उनको देख लीजिए। वो बच्चे जिनके पास ग़िज़ा नहीं है, जिनके पास दूध नहीं है, जिनके पास दवाएं नहीं है, जिनके जिस्मों पर ज़ख्म लग गए हैं तो मरहम नहीं है, इनके जिस्म पर लिबास नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दवाएं नहीं है, पानी नहीं है, लिबास नहीं है, ग़िज़ा नहीं है, सर पे साया नहीं है। ऐसे बच्चों को देखिए। आपके हमारे बुज़ुर्ग, अल्लाह ताला जिनके बुज़ुर्ग हैं उनको सलामत रखे, आमीन। वहाँ जो बुज़ुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जो औरतें हैं, जो मुख्तलिफ़ मसाइब का शिकार मुख्तलिफ़ कंडीशंस में, वो औरतें वहाँ पर मौजूद हैं। मैं इससे पहले सेगमेंट में भी अर्ज़ कर रहा था कि हम बलूचिस्तान की जब बात करते हैं, वहाँ के कल्चर की बात करते हैं, अपने कल्चर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पर्दे का बड़ा एहतमाम होता है वहाँ। तो हमें पर्दे का एहतमाम करना है, वहाँ टेंट प्रोवाइड करना है उनको। 8,000 एक टेंट की कीमत है जो आपको डोनेट करना है। एक टेंट प्रोवाइड कीजिए ताकि बीमारों को, बच्चों को, ख़वातीन को उन टेंट्स में, उन कैंप्स में जो है वो रखा जा सके। सर पर जो तरपाल है, शेल्टर है, वो चाहिए। सिर्फ 2500 रुपये एक तरपाल की कीमत है जो आपको डोनेट करना है। आप टेलीफ़ोन उठाइए, ऑनलाइन जो ये आपको नज़र आ रहे हैं अकाउंट नंबर्स, उनमें से किसी अकाउंट नंबर पे ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन कर दीजिए या फिर फ़ोन कीजिए जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप उनसे कहिए एक तरपाल मेरी तरफ से दे दीजिए, एक टेंट इनको मेरी तरफ से प्रोवाइड कर दीजिए, एक फैमिली को एक हफ्ते का राशन जो है 5,000 रुपये आप डोनेट कर दीजिए कि वो मेरी तरफ से दे दीजिए। ये है असल में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से मोहब्बत, ये इंसानियत का तकाज़ा है और ये मुसलमान होने का सबूत है। ये काम कर दीजिए, इसलिए हम हाजिर हुए हैं। हम उस दुख और तकलीफ़ को लेकर आए। मैं मोहतरम नफ़ीस अहमद ख़ान साहब, अभी जब अल्लामा साहब से बात हो रही थी तो वहाँ एक पहलू ये भी आया कि अखलाक़ी ज़िम्मेदारी ये बनती है और दीन जो है वो इंसान को समाजी और माशरती एतबार से अखलाक़ी तौर पर जोड़ता है, जो मखलूक से, कायनात से और खालिक़ कायनात से इंसान का रिश्ता उस्तवार करता है। तो अखलाक़ी तौर पर तो हमने देखा है कि हम बहुत मजबूत कौम हैं। अगर कोई शख्स हम देख रहे हैं हमारे सामने पानी में उसका पाँव स्लिप हो गया, वो गिर गया तो 10 लोग दौड़ते हैं उसको उठाने के लिए। ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसा। कोई शख्स सड़क पे गिर गया है, किसी की मोटरसाइकिल गिर गई है, अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, लोग दौड़ के जाते हैं, मदद करते हैं लोग। बिल्कुल अखलाक की तौर ये है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त तो बहुत सारे लोग गिर गए हैं, बहुत सारे लोग गिर गए हैं, तो बहुत सारे लोगों को दौड़ कर जाना है। आप क्या समझते हैं अखलाकी तौर पे क्या जिम्मेदारी है हमारी? शाहिद भाई, इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है बहुत संगीन सूरत हाल है और जिस तरह की खबरें हम तक पहुँची हैं उसमें हर पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने इख्तियार पे जो है उसमें चाहे कतरा हो, चाहे उसमें जिस तरह वो करना चाहें कंट्रीब्यूट वो करना चाहिए। हम सब पे लाजिम है। 14 अगस्त हमारे इस बात की हमें निशानदही करती है कि ये मुल्क कुर्बानियाँ दे के बना है और आज जिस कुर्बानी की ज़रूरत है उस सूबे के लिए कि जो सबसे कमज़ोर सूबा है। बलूचिस्तान किसी भी हवाले से, ज़मीन के हवाले से तो बहुत बड़ा है लेकिन माल के हवाले से बहुत कमज़ोर है और वहाँ पर इन चीज़ों की कम से कम पाकिस्तान में मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह कराची हमेशा इस मामले में सफ़े अव्वल पे रहा है। और आपको शायद यकीन ना हो, हमारे बहुत लोग, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सामान पहुँचाएँ और मुख्तलिफ़ NGOs ने यह सिलसिला जारी रखा हुआ है। कैंप लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ जगह पूरे कराची में। आप देखें मुख्तलिफ़ जमातें, मुख्तलिफ़ NGOs ने मुख्तलिफ़ कैंप लगाए हुए और वहाँ राशन जमा हो रहा है। रोज़ाना ट्रक के ट्रक भर के जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ काम नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट के रज़ाकार वहाँ मौजूद हैं, बिल्कुल वो काम करें। हर उस जगह जहाँ से लोग निकल कर जाने की कोशिश करें, लोगों को निकाला जा रहा है, वहाँ पहुँचे हुए हैं, वहाँ उन मसाइब के साथ काम करें। बिल्कुल वसाइल लेकर गए, बड़े पैमाने पर वसाइल लेके गए सर। बिल्कुल जिन लोगों के पास सहूलत नहीं है, जो नहीं कर सकते, वो उनके लिए बेहतरीन ज़रिया है
ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट के ज़रिए आप अपना डोनेशन, आप अपने सामान, जो माल देना चाहे वो माल दें, जो पैसा देना चाहे वो पैसा दें। एक बहुत बड़ा कॉज है, एक बहुत बड़ा मकसद है इंसानियत के लिए, उन बलूचिस्तान के भाइयों के लिए। हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम उनके लिए उनकी खिदमत करें, किसी भी तरह से दाम में दर में सुखन है उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। ये एक पीरियड है, मुख्तसर का पीरियड है, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, वक्त तो इसके गुजर बाद जाएगा। मामला सही हो वक्त जाएंगे। तो गुजर ही जाता है, कल लेकिन हम कहीं और के लिए बात करें, जिन लोगों के लिए कल हम बात करें, कल से मुराद गुजरे वक्तों में लोग तो मसाइब का शिकार होते हैं, कुदरती आफात की वजह से इंसानी अलमिया होता है। आज वो अपने पैरों पे खड़े हो गए, आज वो इस काबिल हो गए कि वो मदद कर सकें अपने बहन भाइयों की। हम उनसे भी दरख्वास्त करते हैं जिन्होंने इस तरह का वक्त देखा है, वो उस वक्त को सोचें और आगे बढ़कर अपने बहन भाइयों की मदद करें। सर जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इंसानी अलमिये या इस तरह के हंगामी मामलात पैदा कभी हुए और उस पर जो रद्द-ए-अमल सामने आया, वो मैं चाहता हूँ कि वो इरशाद फरमाइए। बिल्कुल, आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो पूरी सीरत मुबारका है ही इंसानी खिदमत से इबारत, बल्कि आक़ाए दो जहां की अभी तो विलादत भी नहीं हुई थी, तब से इस ख़ानदान का ये शिआर था कि जब कोई इंसानों पर मुसीबत आती, ये ख़ानदान सबसे पहले आगे होता। आक़ाए दो जहां के परदादा थे हज़रत अमर बिन अब्द मुनाफ। जी हाँ, मक्के में कहत पड़ा, मक्के में जब कहत पड़ा तो लोगों के पास खाने पीने को ना रहा, उन्होंने बड़े बड़े दस्तरखान लगाए और कहा कि परेशान ना हो, मेरे दस्तरखान पर आओ, यहाँ बैठो, खाओ पियो। और वो अमर बिन अब्द मुनाफ आने वालों के मुंह में निवाला बनाकर डालते थे। इसलिए अरबी में जो आदमी निवाला बनाकर मुंह में डाले उसे अरबी में हाशिम कहते हैं। तो बनु हाशिम पे जी, अमर बिन अब्द मुनाफ नाम था, दुनिया ने उन्हें हाशिम कहना शुरू किया, इसलिए ख़ानदान बनी हाशिम कहलाता है। तो अब ये तो ख़ानदान ही इब्तदा दस्तरखान से लोगों की खिदमत से आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके पास हज़रत अनस बिन मालिक की रिवायत है, वो कहते हैं कि मैं बच्चा था, हुजूर के पास दिन रात रहता था, मैंने कभी नहीं देखा कि हुजूर के पास कोई ज़रूरतमंद आया हो और हुजूर ने उसकी ज़रूरत पूरी ना की। मैंने कभी नहीं देखा किसी सवाल के जवाब में हुजूर ने ना नहीं कहा। तो अब ये तो वो हज़रत अनस बिन मालिक की रिवायत है। और फिर आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुद सीरत मुबारका को देखें, उनके सहाबाए किराम में क्या जज्बा था। एक मौके पर हुजूर ने सहाबाए किराम से कहा कि ग़ज़वा दरपेश है, तुम लोग मदद करो। सब ने मदद की। उस मौके, उस अपील से पहले एक वाक़या हुआ था कि एक सहाबी आए थे, उन्होंने कहा कि हुजूर मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास कुल ये 2 चादरें हैं जो मेरा लिबास है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो अगर आप मुझे एक चादर दे दें तो मेरी गुज़र बसर आसानी से हो जाएगी। अब गुर्बत का ये आलम था। आक़ाए दो जहां ने उन्हें एक चादर मुबारक अता फरमाई। अब वो चादर उस गरीब सहाबी के लिए कितनी कीमती है। वो चादर लेकर बैठे, हुजूर ने दीगर सहाबा से कहा कि ग़ज़वा दरपेश है, तुम लोग माली ताउन करो। सब ने माली ताउन किया। जब सब ने माली ताउन करके सामान हुजूर के सामने जमा कर दिया तो वो सहाबी उठे, उन्होंने वो चादर जो अभी मिली थी वो चादर उस सामान में रखी। तो लोगों ने कहा कि ये तो चादर तुम्हारा कुल असासा है। उसने कहा कि जब ये सब अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, मैं क्यों पीछे रह जाऊं। इसलिए कि इसमें अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह के बंदों की खिदमत में अल्लाह की रज़ा है। सहाबाए किराम ने तो ये जज्बा दिए, यानी सहाबाए किराम तो हर उस चीज़ को जो अल्लाह और उसकी इताअत में रुकावट बनती थी उसको दूर कर दिया करते थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक सहाबी नमाज अदा कर रहे हैं, नमाज अदा करने में जैसे ही उन्होंने सलाम फेरा, सलाम फेरते ही कहने लगे कि मेरा जो बाग है वो मैंने सदका कर दिया। अल्लाह। पूछने वाले ने कहा कि ये ऐलान करने का कौन सा मौका था, आपने सलाम फेरते ही ये ऐलान किया, इसकी क्या वजह है। तो उन्होंने कहा कि सदका करने का मेरा इरादा नहीं था। अच्छा। दौरानी नमाज मेरा ध्यान बाग की तरफ चला गया। तो मुझे ख्याल आया कि ये बाग अल्लाह से राब्ते में रुकावट बन रहा है, तो उस रुकावट को मैं दूर कर दूं। वो रुकावट मैं सदका कर दूं राह खुदा में, ताकि अल्लाह से राब्ते में कोई रुकावट ना रहे। सुभान अल्लाह। आक़ाए दो जहां ने एक सहाबी को भेजा
ایک ساتھی آئے حضور کے پاس، مہمان تھے، حضور نے حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں ان کو بھیجا۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں وہ موجود تھے، اوپر ابو ایوب انصاری کی فیملی تھی۔ اس وقت یہ ہوا کہ پانی کا گڑھا تھا وہ گر گیا۔ اچھا، اب وہ پانی بہنے لگا، لکڑی کی چھتیں، تو انہوں نے وہ سارا پانی گھر کے اندر جو کپڑے تھے، بستر وغیرہ، چادر وغیرہ، اس سے اس پانی کو جذب کر لیا، حضور کے مہمان کو تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور کے مہمان کو گھر میں جتنے کپڑے تھے، جتنی چادریں تھیں، اس پانی کو جذب لوگ بچا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کہیں خطرہ نہ گر جائے۔ یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو گھر کے اندر موجود ہے، جس کو چھت میسر ہے، اس کے لیے یہ اہتمام ہے۔ ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جن کو چھت ہی میسر نہیں، کیا صحیح فرمایا۔ کہ ہم ان کے لیے کیمپ کا انتظام کریں۔ جو آپ نے بنیادی یعنی اندازہ لگائیے کہ ابھی یہ اپیل نہیں ہو رہی کہ آپ ان کے لیے اچھے گھر بنا دیں، ان کی زندگیوں کو آسان، اچھے نہ بنا دیں، گھر بنا دیں، یہی نہیں ہو رہا۔ ابھی تو یہ اپیل ہو رہی ہے کہ ان کے علاج معالجے کی ضرورت پوری کر دیں، ان کو پینے کے لیے صاف پانی دے دیں، کھانا دے دیں، کھانے کے لیے کیمپ دے دیں، کیمپ دے ترپال دیں، دے دیں۔ بالکل۔ تو وہاں پہ جو مچھروں کی یلغار ہے اس سے بچنے کے لیے ان کے انتظامات کر دیں۔ ابھی تو یہ بنیادی ضروریات، یہ جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں، اس میں مطالبہ کرنا یہ انسانی حق ہے، اس لیے کہ یہ لگژریز کے لیے مطالبہ نہیں ہے، یہ بنیادی ضروریات کے لیے ہے۔ اور پھر اب بہت سارے ہمارے دنیا بھر کے اور پاکستان بھر کے ہمارے مسلمان وہ ہیں، ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بلوچستان جائیں، وہاں جا کر لوگوں کی مدد کر سکیں۔ تو جو خواجہ غریب نواز ٹرسٹ ہے یہ پل کا کردار ادا کر رہا ہے، یہ بریجنگ کر رہا ہے کہ آپ جو تعاون کر سکتے ہیں آپ سے تعاون لیا، اور ان کی ٹیم وہاں موجود ہے، وہاں پہ جہاں ضرورت ہے وہاں پہ اس کو صرف کیا۔ تو یہ ایک پل کا کردار اس وقت ادا کیا جا رہا ہے۔ اس وقت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ اسٹوڈیو میں بھی کال کریں تاکہ دیگر ساتھیوں کو ترغیب ملے، اس لیے کہ یہ ایک اجتماعیت ہے، یہ ایک مشن ہے۔ یہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ایک افتاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم 14 اگست کی خوشیاں تو منائیں گے، لیکن وہ دل مغموم ہیں، دلوں کے اندر ایک سوز ہے کہ ہمارے بھائی بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں۔ صحیح فرمایا۔ یعنی ہم اس دور سے گزرتے ہیں کہ کبھی ہماری قوم پیاس سے مرتی ہے، کبھی ڈوب کے مرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے۔ اور ان لوگوں پر محرم ہے، محرم الحرام ہے، اگست کا مہینہ ہے، ایک طرف بھوک اور پیاس کا احساس ہے، اور دوسری طرف قومیت کا احساس ہے، اتحاد کا احساس ہے۔ بالکل اس کو، ان دونوں چیزوں کو اگر ہم پاس کریں تو پھر بات یہی بنتی ہے کہ نہ بھوکا پیاسا چھوڑنا ہے، نہ بے یار و مددگار چھوڑنا ہے، اور نہ ہی اپنی قومی اہمیت کو ٹھیس پہنچانی ہے، اتحاد قائم رکھنا ہے۔ اور اس جذبے کے تحت کہ ہم اور وہ سب پاکستانی ہیں، ایک جیسا ہمیں ہونا چاہیے، انہیں ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے۔ ابھی یہ جو تذکرہ ہوا ہاشم کی نسبت سے، بنی ہاشم کی نسبت سے، تو جب والدین ان کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے یا اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کا نام رکھتے ہیں، اور نام رکھتے ہیں کہ یہ بڑے ہونے کے بعد اس نام کی اصل تفسیر بن جائے، جو نام رکھا جاتا ہے اس کی شخصیت میں اس کا عکس نظر آ جائے۔ اب ہم میں سے بہت سو کے نام ہاشم ہیں، بہت سو کے نام عبداللہ ہیں، عبد الرحمن ہیں، عبد الرحیم ہیں، بہت سے ایسے ہیں جن کے نام عبد الباسط ہیں، عبد الرازق ہیں، عبد الرزاق ہیں۔ تو یہ سوچئے کہ ہم میں سے جن جن کے یہ نام ہیں، ہمارے والدین نے یہ نام کیا سوچ کے رکھے، جن سے مشورہ کیا، انہوں نے جو یہ نام بتائے تو کیا سوچ کر اور کس نسبت سے بتائے، ان نسبتوں کو پورا کر دیجئے، ان نسبتوں کو پورا کر دیجئے۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ، اپنے نام اور اپنی شخصیت کے ساتھ، اور پھر جو ہمارا تشخص ہے دین کی نسبت سے، انسانیت کی نسبت سے، وطن کی نسبت سے، اس کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں جائیں گے تو لوگ آپ کو پاکستانی کہیں گے، آپ کو مسلمان کہیں گے، یا اگر آپ کی شناخت کریں گے تو کہیں گے کہ آدمی انسان، یہی کہیں گے نا۔ تو یہ 3 شناختیں ہیں۔ کوئی آپ کا اجنبی آدمی آ کے آپ کا نام نہیں لیتا، وہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ جی فیصل صاحب آپ کیسے ہیں، وہ کہتا ہے یہ پاکستانی ہے، وہ کہتا ہے یہ مسلمان ہے، یا آپ بھی انسان ہو میں بھی انسان، یہی راستہ ہے نا، یہ نسبت ہے نا۔ تو ان نسبتوں کو قائم رکھیے گا، ہم سب انسان ہیں۔
اور ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، یہ ہماری شناخت ہے۔ میں بھی پاکستانی ہوں، میں بھی مسلمان ہوں۔ جو لوگ اس وقت مصائب کا شکار ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، تو مجھ میں ان میں فرق کہاں ہے؟ وہ بھی میں ہوں اور میں بھی وہ، تو اس نسبت کو قائم رکھ کے ان کی مدد کیجیے۔ سر ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہر شخص کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے، ہر شخص تک میسج جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ نشریات نہیں دیکھ رہے ہوں گے، صحیح بات، دنیا بھر میں لوگ دیکھتے ہیں لیکن بہت سے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ لوگ جو ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس ہم جانے کے بعد ان کو ہم اس طرف راغب کریں، موٹیویٹ کریں انہیں کہ یہ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے لوگ کام کر رہے ہیں، اس ادارے میں آپ ڈونیشن دیجئے۔ ہمارے پاس ٹیلی فون نمبرز ہونے چاہیے، ہم کہیں گے یہ نمبرز ہیں آپ اس پہ، کیونکہ مجھے بعض اوقات لوگ فون کرتے ہیں ARY پہ، جس طرح آپ رمضان میں دوسری نشریات آپ لوگ بھی چلتی ہیں، تو ان میں بعض فیملیز ہوتی ہیں جو ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض لوگ بعد میں فون کرتے ہیں کہ فلانا آیا تو اس کی مدد کرنے کے لیے یار بتاؤ کیا کرنا ہے، اس وقت پہ وہ نہیں دیکھ پاتے، تو ہمارے پاس یہ نمبر ہونے چاہیے۔ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں یا ان کو بتائیں کہ رات میں دن میں اس وقت پہ آپ دیکھیں چینل اور معلوم کریں کہ آپ کو کس طرح مدد کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک بہترین اور آسان ذریعہ۔ آپ ارشاد فرمائیے سر۔ علی بہت اچھا ہے، موٹیویشن بہت ضروری ہے۔ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جس طریقے سے کام کر رہا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو دنیا تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں، دوست احباب تک پہنچائیں۔ ہماری جیسے میں نے کہا بہت سی NGOs ذاتی طور پر بھی کر رہی ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی NGO کہاں ہے، تو یہ بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں کہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جو ہے وہ بلوچستان کے لیے بہت کام کر رہا ہے۔ تو اگر آپ ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں انسانیت کے نام پر، پاکستانیت کے نام پر اور ویلفیئر کے نام پر، تو آپ اس کو ضرور ان تک پہنچائیں۔ آپ کا جو دیا ہوا وہ باقاعدہ بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے وہاں پہنچے گا اور لوگوں کو مدد حاصل ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ رضاکار وہاں کام کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا پہلے پروجیکٹ پہ کام شروع ہوتا ہے، اس کے بعد جب کام شروع ہوتا ہے تو پھر ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس میں شریک ہو جائیں، آپ تو باقاعدہ منسلک رہیں، اس ادارے سے رہیں، آپ نے کام کیا، پھر ہم لوگوں سے، تاکہ وسعت ہو اس کام میں۔ یہ نہ ہو کہ، اور ایسا ہونے میں چاہیے کہ ایک کا تو ہاتھ پکڑ کے آپ باہر نکال دیں پانی سے، ایک کو چھوڑ دیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے، تو دونوں کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکلنا ہے۔ ایک کی اگر مجھ میں سکت ہے تو ایک کے لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، تو ہم سب جب آگے بڑھیں گے تو پھر سب لوگوں کو ہم شیلٹر کر سکتے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ اجتماعیت جو ہے، اجتماعیت میں کیونکہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ موجود نہیں ہے کہ جہاں پر ایک ہی زبان بولنے والے اور ایک ہی مذہب کے لوگ موجود ہوں۔ اجتماعیت جو ہے وہ اس خطے کے سارے لوگوں کو مل کر سماجی طور پر جو ہے اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ہم اجتماعیت کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ پاکستان کی نسبت سے اس اجتماعیت کا کیا پیغام دیں گے؟ پاکستان میں جو اجتماعیت ہے، اس اجتماعیت میں ایک تنوع ہے سر، اور تنوع وہ زبان کا بھی ہے، تہذیب کا بھی ہے، ثقافت کا بھی ہے، وہ اقدار کا بھی ہے، وہ شعوری رجحانات کا بھی ہے۔ ماشاءاللہ، جی ہاں۔ اتنے متنوع معاشرے کے اندر اس قوم کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے ساری قوم ایک ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے زلزلہ آیا تھا، کون سوچ سکتا تھا کہ اس تباہی کے بعد دوبارہ کھڑے ہو پائیں گے، لیکن ہوئے۔ پھر سیلاب کتنی مرتبہ آئے، کیا کیا مصائب و آلام نہیں گزر گئے۔ یہ اس وقت جو آزمائش ہے، اس آزمائش میں تنوع کی ساری دیواریں گر جاتی ہیں۔ اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی زبان کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا انسان ہونا کافی ہے۔ کیا بات کہ وہ انسان ہے، اس کا انسان ہونا کافی ہے کہ وہ مصیبت میں ہے، وہ پریشانی میں ہے، اس کی پریشانی کو ہم دور کرنے والے بن جائیں، اس کی پریشانی کو کم کر سکتے ہوں، ہم کم کرنے والے بن جائیں۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ کہہ دینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ مسلمان جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سلامتی بانٹنے والے ہیں سب کے لیے۔ صحیح۔ نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور السلام علیکم، کیا بات ہے، جی ہاں۔ دائیں بائیں جانب سلامتی پھیلاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ہے سلامتی کو عام کرنا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کہ یہ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی سلامتی کے لیے راہیں ہموار کرو، کسی کی سلامتی کے لیے خطرہ نہ بنو۔
جو ہر شخص کو سلامتی کے چادر تلے لے کر آؤ. آج ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے ان کے مسلمان ہونے کے ناطے یہ مطالبہ کر رہے ہیں, اور یہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے, یہ ایک قومی مسئلہ ہے. صحیح. اور اس قومی مسئلے میں پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا. صحیح. اور جب پوری قوم کھڑی ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم اس آزمائش سے نکل جائیں گے. صحیح فرمایا سر, بالکل صحیح فرمایا. اور آپ کیا کہیں گے, جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ہمیں اجتماعیت کے لیے یہ کرنا چاہیے, آپ کے خیال میں کس طرح سے ہمیں رول پلے کرنا ہے؟ شاہد بھائی بہت ضروری ہے, بات اجتماعیت کی ہے, بات انسانیت کی ہے, بات مسلمان ہونے کی ہے. تو سب چیزیں ختم کر کے انسانیت سب سے بڑی چیز ہے, اور اگر انسانیت کسی تکلیف کا شکار ہے تو اس کا مطلب ہے میں بھی تکلیف کا شکار ہوں. جب تک اس کی تکلیف میں دور نہیں کروں گا تو مجھے بقول آپ کے کہ اگر انگلی کٹتی ہے تو پورا جسم میں درد ہوتا ہے, تو میرے پورے جسم میں درد ہے. اس درد کو اسی طرح دور کر سکتے ہیں کہ اس پرندے کی مانند کہ جو آگ بجھا رہا تھا تو کسی نے کہا یار تمہارے اس قطرے سے آگ تھوڑی بجھے گی, تو اس نے کہا کم سے کم میرا نام آگ بجھانے والوں میں تو ہوگا. تو آج ہم سب پہ فرض ہے اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں. آج ہر شخص کو کیپیسٹی کے مطابق میں آگے تو بڑھا, آج ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں گے تو یہ بلوچستان کا تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے. ہم نے بڑے بڑے مسئلے الحمدللہ جیسے بتایا بندگی صاحب نے, زلزلہ کتنا بڑا زلزلہ تھا کہ پورا کشمیر تباہ ہو گیا تھا. لیکن اللہ کے فضل سے کراچی وہ واحد شہر ہے جس سے من و ٹن پورے پاکستان سے ہم تو پورے پاکستان کی بات, پورے پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لیکن اکثریت کی بات ہے کہ الحمدللہ اس ملک میں جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے وہ اس شہر کا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اور پاکستان تو ہے ہی سب کے لیے. ہر پورے شہر سے لوگوں نے مدد کی, اور آج بھی اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہر شہر سے لوگ آئیں, اپنے خود براہ راست بھی کریں, اور جو خواجہ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں. بہت ضروری ہے, بہت ضروری. ابھی خوبصورت بات فرمائی نفیس احمد خان صاحب نے کہ مثال دی نا کہ پرندے نے آگ بجھانے کے لیے اپنی چونچ سے ایک قطرہ پانی کا جو ہے وہ آگ پر ڈالنے کے بعد یہ کہا کہ میں نے اب آگ بجھانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے, لوگ مجھے آگ بجھانے والا کہیں. اور اس کے علاوہ ہر شخص اپنی کیپیسٹی کے مطابق, اپنی استعداد کے مطابق آگے بڑھتا ہے. ہم یہاں یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے لاکھوں روپے کا ڈونیشن دیں, لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان سے, پاکستان کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں, آپ آگے ضرور بڑھ جائیں. وہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, ہم نے یہ جذبے دیکھے ہیں, اسی ملک میں دیکھے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے دیکھے ہیں کہ وہ اپنی گلک اٹھا کے لائیں توڑ کے, یا بغیر توڑے کا اس میں جو پیسے ہیں میں نے مہینوں سے جمع کیے تھے اور یہ اس وقت کے لیے تھے, اور میں یہ پیسے ڈونیٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. چھوٹے بچوں نے آگے بڑھ کر اپنی استعداد کے مطابق ڈونیشن دیا ہے. آپ 1 روپیہ دے سکتے ہیں تو دیجئے, تاکہ آپ آگ بجھانے والوں میں شامل ہو جائیں, مدد کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. قاری محمد محسن قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, ایک تو آپ کو میں صرف کلام کے لیے دعوت دے رہا ہوں, پہلے آپ بتائیے آپ کیا میسیج دیں گے, پھر کلام بھی ارشاد فرمائیے. بالکل مدد کرنی چاہیے اور سب کو حصہ بننا چاہیے. بہت تکلیف میں بلوچستان, ہم جیسے سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں, اسی فوٹیجز میں دکھا رہے ہیں, تو بڑا برا حال ہے. اللہ پاک سب پر کرم فرمائے اور ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتے. بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو ہدایت دے, توفیق دے. انشاءاللہ ضرور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اس میں انشاءاللہ. کلام مرحمت فرمائیے پلیز. نعت سنائے تو عجب کیا آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا مجھے پاس بلائے تو عجب کیا
رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے قدم سے، وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے قدم سے، صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا، صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔